أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیے صلی اللہ رسول السلام علیکہ یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چڑیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا. قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بد ہزار کج یہ ساری کچھ ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چڑیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. السلام علیکہ یا حبیب اللہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار
آقا اسی مذہب کا طلبگار میں بھی آقا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا آپ کی یاد سے آباد ہو دل آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں اس نکمے مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اور ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو اپنے دامن پہ نہ احسان بنائے رکھنا اپنے دامن پہ نہ احسان بنائے رکھنا اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے آقا بلا لو
مدینے کو نہ جانے اب ہمارا کب سفر ہوگا، مدینے کو نہ جانے اب ہمارا کب سفر ہوگا، کرم سے تیرے مولا ہزاروں لوگ جاتے ہیں، کرم سے تیرے مولا ہزاروں لوگ جاتے ہیں۔ میری بھی قسمت چمکا دو میرے مولا میرے آقا، میری بھی قسمت چمکا دو میرے آقا میرے مولا، جب بھی چاہتے ہیں اپنے منگتوں کو بلاتے ہیں، وہ جب بھی چاہتے ہیں اپنے منگتوں کو بلاتے ہیں۔ گناہ گار ہوں سیاہ کار ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں چھپاتے ہیں، جو جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں چھپاتے ہیں۔ شفاعت کا سوالی ہوں تیرے در کا بھکاری ہوں، میرے داتا تیرے در سے زمانے فیض پاتے ہیں، میرے داتا تیرے در سے زمانے فیض پاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچ شعر میں نا وہ ہے خدا مصطفیٰ کا ہے اور وہ خدا کی ہے، یہ سب کچھ ہے تیرا تو تیرا خدا ہے، یہ دونوں تیرے ہیں، خدا مصطفیٰ کا ہے اور وہ خدا کے ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ بنائے گئے ہیں جو عالم ہیں سارے، یہ جنت ہے تیری تو تیرا خدا ہے، کوئی نہیں کہتا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، جو رسول ہاشمی ہیں، مکی مدنی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان نشان ہے اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے، جب آپس میں ملیں ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پر سدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے ہوش و رضا دے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت، خصوصاً حضرت سیدنا عثمان مروندی المشہور دار شہباز جلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والأبصار وعافية الأبدان والشفاء ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پیارے محترم اسلام بھائیو 21 شعبان المرد بمطابق 25 مارچ ہے، جماعت المبارک کا پیارا پیارا دن ہے، برکتوں والا دن ہے۔ رمضان آیا ہی چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا شام شہزادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پرانوار سے متصل جو مسجد ہے، اس میں حاضر جمعہ کی سعادت پانے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعہ کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگوں کا فیض عطا فرمائے، اپنے تمام اولیاء کاملین رحمہم اللہ المبین کا ہمیں فیض عطا فرمائے، ان کی برکتیں ہمیں بھی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ آج موضوع کچھ ایسا ہے، نافرمانی کا انجام۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ سب ماہی گیر تھے، سمندر سے مچھلیاں پکڑتے اور اپنی روزی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بڑی خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ پھر قدرت کو ان کا امتحان منظور ہوا، چنانچہ ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا گیا۔ اب انہیں آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں بہت آیا کرتی، اتنی مچھلیاں دیکھ کر ان کے دل للچاتے، جی چاہتا کہ مچھلیاں پکڑیں، بیچیں، خوب نفع کمائیں، مگر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام تھا، لہذا دل کی حسرت دل ہی میں رہ جاتی۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے صبر کیا اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ پھر انہیں شیطان نے ہیلا سکھایا، ہیلا بہانہ۔ انہوں نے یوں کیا کہ اپنے گھروں کے قریب بڑے بڑے حوض بنا لیے اور سمندر سے نالیاں کھینچ کر حوض تک لے آئے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں زیادہ ہوتی تو نالیوں کے منہ کھول دیتے، مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے حوض میں آ جاتی، اگلے دن یہ انہیں پکڑ لیتے۔ یہ بھی اللہ پاک کی نافرمانی تھی، یہ جو انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ایسا کیا، ورنہ ظاہر ہے مچھلیاں پکڑنا منع تھا، چاہے جال ڈال کر پکڑتے، چاہے حوض کے ذریعے قید کر لیتے۔ دونوں صورتوں میں مچھلیاں تو پکڑی گئی، کان ادھر پھاڑ لو یا تم آگے پھاڑ لو، تو کان سے پڑے آ گیا۔ لہٰذا انہیں سمجھایا گیا کہ دین کا درد رکھنے والوں نے انہیں نیکی کی دعوت دی، انہیں بتایا کہ جو تم کر رہے ہو یہ غیر شرعی ہیلا ہے، یہ محض ایک بہانہ ہے، تم اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہو، مگر یہ نہ مانے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے، گناہ چھوڑنے اور توبہ کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ آخر ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب اللہ پاک کا قہر ان پر برس پڑا۔ ایک صبح کو دیکھا گیا کہ نافرمانوں کے چہرے مسخ ہو چکے ہیں، بگڑ چکے ہیں، اور یہ نافرمان بندر کی صورت میں متشکل ہو گئے تھے۔ ان کی شکل بندروں کی صورت میں متشکل ہو گئی، بدل چکی ہے۔ اللہ پاک نے یہ عبرت ناک واقعہ قرآن کریم میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 65، ترجمہ قرآن کنز ایمان۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، گدارے ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم عافیت طلب کرتے، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جو، تو بے حساب نہ حساب نہ دے، اللہ امتحان نہ دے، امتحان دے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے، مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جو، دیتا ہوں واسطہ تجھے میں شاہ حجاز کا۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض
کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر کے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ عفو کہتے ہیں معاف کر، اے اللہ معاف کر، حساب نہ دیں، حساب کیا مارے جائیں گے، حساب کے قابل نہیں ہے ہم، حساب کے قابل ہیں کہاں؟ ہمارے سے تو ہلکا سا ان کا خس آنکھ پہ چلا جائے ہم لوگ پھر ملا اٹھتے ہیں، جلدی بھی سگریٹ پہ پاؤں نظر پیر رکھا جائے تو ہم تو مچل جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہم تو نہیں حساب دے سکتے، نازل بدل ہے ہمارا، پر اللہ سے ہم امید کرتے ہیں اللہ تو ہمیں بخش دے گا، لیکن یاد رکھیے بخشش مانگیں، مغفرت مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ جو ہے، صغیرہ چھوٹے جو گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، ویسے صغیرہ گناہ اگر گناہ کر کے اصرار کر کے گناہ کیا جائے وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ آپ نے مثال کے طور پر سبحان اللہ کہا، آپ گناہ معاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ ہے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ۔ کبیرہ گناہ معافی مانگنے سے، کبیرہ گناہ جی معافی مانگنے سے جاتی ہے، بغیر معافی کو معاف نہیں کرتے۔ ہاں کچھ ایسا کام کر لیں جیسے آپ کسی میت کو کندھا دے کے چلے، 40 گنا کبیرہ، 40 قدم چلے آپ کبیرہ گناہ 40 معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 40 کبیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حج سے تو خیر ہو گیا، حج اگر کر لیا اور جیسا کرنے کا حق تھا کر لیا، ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ جو بخار ہے نا، بخار والی کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی نے ایک رات بخار میں گزاری اور واویلا نہیں اٹھایا، بے صبری نہ کی، ہاں وہ نہ کیا، مفہوم پیش کرنے لگا، صبر کیا، صبح کو اسی حال میں گزارا، صبر کرتے ہوئے گزارا، صبح ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ہم اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں، اللہ ہمیں بغیر حساب کے بخش دینا ہے، بلا حساب کتاب۔ وہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے بڑی پیاری حدیث مبارک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بروز محشر 70,000 افراد، جی کتنے؟ 70,000 افراد کو بلا حساب و کتاب داخلہ جنت کرے گا۔ اب اس سے آگے کیا ہے؟ فرمایا ہر 70,000 کے ساتھ ایک 70,000، پھر ان 70,000 کے ساتھ اور 70,000۔ اللہ رہنے کو نہیں دے گا گناہ انشاءاللہ۔ اللہ گناہ حالت ایمان پہ ہو، یعنی کہ خاتمہ ایمان پر ہو تو گناہ اللہ باقی کو رہنے۔ حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ سنیں، فرمایا جب بندہ مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے گناہ ساتھ لے کے جاتا ہے، جب قبر سے باہر نکلا گناہ کوئی نہیں ہوگا اس کے ذمہ میں، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، مفہوم پیش کرنے لگا ہوں، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی نیکیاں کرتا ہوگا؟ فرمایا نیکی نہیں کرتا ہوگا لیکن پیچھے اپنے لاحقین کو، اپنے بہن بھائیوں کو جو کہ مسلمان اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنا آسان مسئلہ ہے، کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کوئی مشکل کام ہے راضی کرنا؟ نہیں، میں انہوں راضی کر رہا ہوں، راضی کر رہا ہوں، کنوں راضی کر، تو اللہ کو راضی کر، سارے راضی، اللہ کو راضی کر لو، جگ راضی ہو جانا ہے۔ تسی جگ کو راضی کرن کرو رب کو چھڑ کے، نہ جگ راضی تو نہ رب راضی۔ اللہ کو راضی کر دینا، اللہ اس کے رسول کو راضی کر دینا، یقین جانی ہے، فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ چرچا کسے کہتے ہیں؟ پتہ کسے کہتے ہیں؟ میں اس کو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں ڈھنڈورا پیٹنا۔ ڈھنڈورا یہ اللہ کی ذات کے لیے نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ڈھنڈورا پیٹنا، جنگل کی طرح خبر پھیل جانا ہے، جنگل میں آگ کی طرح خبر کا پھیل جانا، یہ محاورہ ہے نا۔ تو یہ چرچا کرنا
یہ عام ہو جاتا ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ خبر دے دیتا ہو میرا بندہ ہے، وہ میرا بندہ ہے، اور اس کا ادب کرو، اس کا ادب کرو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو فرماتے ہیں اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ فرمایا اے جبریل آسمانی مخلوق میں اعلان کر دے کہ اللہ اور جبریل جس سے محبت کرتے ہیں آسمانی مخلوق تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہاں تک اتفاقی مشکاہ شریف کے تیسرے بارگاہ میں موجود ہے، یہ مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کو اتر جائے جبریل، زمین والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈالتے جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے تو محبت کرتا ہے، آسمانی مخلوق محبت کرتی ہے، اے لوگوں تم بھی سے محبت کرو۔ کیا کرنا ہے؟ اب بولو تو صحیح، سننی ہے بات ہے کہ بولو تو صحیح نا۔ اللہ اور اس کے رسول کا راضی کرنا، کیا کرنا ہے؟ نافرمانی نہیں کرنی۔ نافرمان ویسے اچھے نہیں لگتے، ماں باپ کو نافرمان بچے اچھے لگتے ہیں؟ نہیں اچھے لگتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں باپ کا آگ کر دیتے ہیں، آگ کوئی نہیں ہے، آگ کوئی نہیں ہوتا، آگ کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے تجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا اور نہیں دیکھا گناہ گار ہوگا، وہ باپ گناہ گار ہوگا، بچے کا حق نہیں دے گا اس کو، جڑا تھوڑے کو تھوڑے بچے کا جو ماں باپ کے پاس ہے وہ ان کے بچوں کا ہے۔ خیانت کرے گا نہیں دے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی بچہ کرے تو اس کو گناہ ملتا ہے، تو ماں باپ اگر بچے کا حقوق پورے نہ کرے ان کو بھی گناہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں ساتھ ہوں معاف نہیں کہ ماں پہ ہوں، ادب رب نے انہیں سکھایا، انہوں نے دسیا کہ اپنی اولاد کا بھی ادب کرو، خیال کرو، ادب سے مراد خیال رکھنا۔ خیر پیارے محترم سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی آپ نے سنی ابھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنہوں نے نافرمانی کی پیش کرنے لگا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے جنہوں نے تحقیق نافرمانی کی، مچھلی والے ہفتے کے دن جو شکار کرتے تھے، منع کیا تھا نہیں باز آئے، اللہ نے ان کو جو ہے بندر بنا دیا۔ دیکھا آپ نے اللہ پاک کی نافرمانی کا کیسا بھیانک انجام ہوا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی ان نافرمانوں کو قیامت تک کے لیے نشانی عبرت بنا دیا۔ اللہ پاک نے اس عبرت ناک واقعے کے متعلق دوسری آیت میں فرمایا تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پچھلے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ معلوم ہوا اس واقعے میں عبرت اور نصیحت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی مسلم شریف ہے اور آپ کی نا حکایات کی ہیں، حکایات رومی۔ آپ نے نا ایک بڑا پیارا واقعہ جو ہے نا اپنی کتاب میں لکھا ہے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے جانوروں کی مثال دی انہوں نے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے جانوروں کی مثال دی، عبرت کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جنگل میں نا شیر، لومڑی اور گیدڑ، شیر نے شکار کیا گائے کا، گیدڑ نے شکار کیا ہرن کا، لومڑی نے شکار کیا خرگوش کا۔ اب تینوں کٹھے کر دیے انہوں نے، بادشاہ نے کٹھے کر دیے انہوں نے، اور گیدڑ کو کہا اے گیدڑ انصاف کر، تقسیم کرا تو کرا۔ اس نے کہا بادشاہ اسلام تقسیم کا ہے، گائے آپ نے جو آواز کی، ہرن میں نے کیا وہ میرا، لومڑی نے خرگوش کیا وہ اس کا۔ بادشاہ کو چڑھیا تاپ، غصہ چڑھا اس کو، لیکن یہ کیا تقسیم کی ہے؟ اس کا تو یہ گمان تھا کہ تقسیم کرے گا یہ بادشاہ اسلام سارا ہی کاٹا دے گا۔ بادشاہ اسلام جو ہے بادشاہ اسلام یہ سب تمہارا۔ اس نے جب کہا نا یہ اس طرح بنڈ کر دی انہیں، اس نے مارا پنجہ اس کو، وہ گیدڑ کی گردن بہت تیز دور۔ اب لومڑی کو کہا، لومڑی ایسی چراغ جانور ہیں، جانوروں میں چراغ جانور ہے، لومڑی کو کہا، لومڑی کو کہا بادشاہ نے اے لومڑی انصاف کر، بادشاہ اسلام کا انصاف کا ہے، گائے انہوں نے کھا کھان تو بعد ہرن کھا لینا، یہ جو خرگوش ہے یہ تاری گیڑی گاڑ کی ہونی میں تھی کھا لینا، میں بھوکے رہ جانے، میں بولو جی بھوکی رہ میں بھوکی رہ جاؤں گی، یہ سب تو
اب بادشاہ سلاموں نے اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، سنی بھائی بادشاہ سلاموں متوجہ ہوئے، اے لومڑی بڑی شیاری دکھائی تنے، یہ تیرے میں عقل کہاں سے آئی؟ ابھی تو مسکرا رہے تھے نا، اب توجہ رکھیے، اب جو بات سمجھانے والی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سمجھا رہے اب وہ سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں لومڑی نے کہا اے بادشاہ مجھے گیدڑ کی موت نے عبرت دی ہے، مجھے گیدڑ کی موت نے، میں اس کے لیے عبرت نہ بن گئی، یہ میرے لیے عبرت بنا ہے۔ پچھلی قوموں نے جو کیا، ہفتے والے دن سرکشی کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، بندر بنا دیا، اور سمجھا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تم ویسا نہ کرنا جیسا انہوں نے کیا تھا، یہ تمہارے لیے عبرت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ تو ہمیں اب سمجھنا چاہیے آج کیا ہو رہا ہے، کائنات میں کبھی ایسی بدعملی نہیں ہوگی جیسی ہمارے معاشرے میں، کائنات میں کبھی ایسی جو ہے وہ ملاوٹ نہیں ہوگی جیسی ہمارے یہاں ملاوٹ ہوتی ہے۔ دودھ میں پانی میں ملانا تو شروع سے تھا، لیکن دودھ ہے ہی نہیں، اس کو دودھ کر کے بیچ رہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ کیسے ہیلے بہانے کرتے ہیں، ہم نے کہ یوں نے تو یوں نہیں، قرآن کو یوں نہیں، اپنے مطابق چلاتے ہیں قرآن نا، قرآن کو قرآن کے مطابق سمجھیں، اللہ کے احکام ہیں، اپنے نہ بناؤ۔ محبوب علیہ السلام کا فرمان محبوب کا فرمان ہے، اپنا نہ بنا لو۔ نافرمانی کہتے کسے؟ جی نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ جی کس کا؟ کسی کا بھی؟ اللہ جو فرمان دیا گیا اس کے خلاف چلنا نافرمانی، جو فرمان دیا گیا، جو حکم دیا گیا، جو بات بتائی گئی یہ کرو یہ نہیں کرنا، یہ چھوڑ کر یہ کرتے ہیں، جو کرنے والے کام ہوتے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنے والے کام ہوتے وہ کرتے ہیں، یہ نافرمانی۔ بات نہ ماننا، بڑے کی بات نہ ماننا، یہ نافرمانی ہے، اور نافرمان اللہ کو پسند نہیں، بھاگتے نہیں اللہ کو۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل بنایا، بولے تو صحیح، اونچی بولو، اور تمہارے آقا جن کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ اور میں جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے مکمل بنایا کہ نہیں؟ بنایا ان کو مکمل، کوئی چیز میں کمی ہے نہیں ہے، تو جیسے ہوئے ویسے بن جاؤ۔ میں بتاتا ہوں، حضور علیہ السلام ٹوپی مبارکہ، پھر امامہ شریف، سنت متبادرہ دائمہ ہمیشہ کی فرمائش کے اوپر، ٹھیک ہے، زلف مبارکہ آدھی کام کلو تک، پورے کام کلو تک، یا اتنے کی شانوں کو چھوئیں، کندھوں کو چھوئیں، لٹکے نہ نیچے پیچھے عورتوں کی طرح، نہ لمبیاں لٹکا ہیں، مچھا وڈیاں داڑھی کوئی نہیں، یہ کہنے نے کہ حضور علیہ السلام نے طریقے سے عمل کرنے میں، یہ کہاں سے طریقہ نکال لیا؟ بڑے بال بنانا کس نے کہہ دیا تمہیں؟ بس اتنا ہے، کانٹوں کو چھوئیں، یہ سنت مبارکہ ہے حضور علیہ السلام کی زلفوں کی، ٹھیک ہے، اتنوں نے رکھی ہوئی۔ کیا نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں کرتے ہم عمل؟ نافرمانوں کا انجام ابھی سنا نہیں آپ نے کہ جو اللہ کے نافرمان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام چہرے پہ داڑھی رکھتے تھے؟ جی ہاں، ایک مٹھی داڑھی، ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ یہاں پہ آج کل ہے نا عجیب و غریب قسم کے سیکولر قسم کے لوگ آگے، اور نہیں جی داڑھی رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہیں رکھو تو کوئی گناہ، او حرام ہے، صرف زنا کرنا حرام ہے، شراب پینا بھی حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، داڑھی منڈانا بھی حرام ہے، اس کو حرام سمجھتے نہیں آپ، یہ حرام ہے۔ اچھا، اب حضور علیہ السلام کی جو طریقے مبارکہ ہے، جو آپ کی زندگی گزار کر ہمیں ارشاد فرمایا، کاروبار میں عدل رکھنا، کاروبار میں انصاف رکھنا، ایک صاف شفاف کاروبار کرنا،
تو وہاں کسی نے اجدہ دوڑی تھی پارٹنرشپ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پارٹنرشپ۔ حضور علیہ السلام نے کی ہے نا؟ بولو تو صحیح، کی ہے، شراکت داری کی ہے حضور علیہ السلام نے۔ شراکت داری پارٹنرشپ کو کہتے ہیں نا۔ کوئی کرتا ہے پارٹنرشپ ہے، ایک بار دے دے تو موڑ کے لانا کہ نہیں پہ ہے، یقین جانیے۔ یہاں پر بھائی بھائی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں پر تو غیر حضور علیہ السلام کے ساتھ شراکت داری کیا کرتے تھے کہ صادق اور امین ہے، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں۔ یہ آج ہمارا کیا حال ہو گیا؟ گھر کے معاملات میں کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کو مارتے ہیں، غلط حرکت ہے یہ۔ بیوی نے غلط کیا، غلط ہے، ٹھیک ہے، غلط کیا، سمجھائیں پیار سے۔ بچے کو مارتے ہیں، بڑی بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں، ظالم لوگ ہیں یہ۔ منع کیا گیا حدیث پاک میں، اپنے بچہ ہے تمہارا تو یہ نہیں کہ تمہارا بچہ اس کو زدہ کو کرو، زیادہ مارو اس کو، نہیں 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 نہیں، ہلکا سا مارنا ہے بس سمجھانے کے لیے۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس کو جناب منوانے کے لیے آپ مارنا ہے؟ تمہیں سمجھانا ہے بس، ہمارا کام سمجھانا ہے، ہمارا کام بولے تو صحیح، منوانا رب کا کام ہے، ہدایت دینا رب کا کام ہے، تیرے میرے کا کام ہی ہدایت دینا۔ یہ ہدایت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ دیا ہوا ہے، تو نافرمانی نہ کریں کسی بھی معاملے میں، اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی، بہن بھائیوں کی نافرمانی، اپنے جو استاد ہیں ان کی نافرمانی، اگر کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ملازم ہیں، اپنی صحت کی نافرمانی نہ کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کے اپنی زندگی کو گزاریں، جو شریعت کا دائرے کار ہے اس میں رہیں۔ اب دیکھیں اگلا مہینہ کون سا ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ مبارکباد کو۔ ہاں یہ ضرور بتا دو کہ کسی بھی مہینے کی مبارکباد دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی۔ ایسے کوئی میسج چلائے نا، میسج اس کے منہ پہ دے مارتے فوراً، ٹھیک ہے؟ رمضان آ رہا ہے، یہاں پہ مارکیٹ کے حالات کیا ہو جائیں گے معلوم ہے آپ کو؟ آپ کی ذمہ پہ رہا ہے یہ بات، آپ اس بات کے امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ سے جیسے بن پائے۔ اگر آپ دیکھیں کوئی آپ کے سامنے سرے آپ میں کھانا کھلا رہا ہے، جب یہ لگ رہے ہیں نا، روکیں ان کو زبردستی، آپ نہیں روکیں گے گناہ گار ہو گیا، نہیں ہونے دینا ایسا کام۔ آپ نے کوئی شرے عام کھانا کھا رہا ہے، نہیں کھانے دینا آپ نے۔ ایک یہودی آتش پرست، وہ اس کا بیٹا جا رہا تھا، مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، رمضان تھے، آتش پرست کے بیٹے نے کچھ کھانا شروع کیا تو اس کے باپ نے تھپڑ مارا، تو یہ نہیں معلوم مسلمانوں کے رمضان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرنے سے پہلے اس کو ایمان کی دولت دی اور اس کو داخل جنت فرما دیا، اور یہاں ہمارے مسلمان کرتے بیٹھے ہیں۔ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، قرآن پاک ہے۔ سمجھانے کے 3 درجے بیان کیے گئے، ہاتھ کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے پہ روکیں آپ، نہیں تو سختی کے ساتھ روکیں۔ یہ دل میں برا جان ہے، پہلے تلوار کے ذریعے، پھر زبان کے ذریعے، پھر دل میں برا جان ہے۔ لیکن آپ ماشاءاللہ تگڑے گئے ہو، یہ اپنا کوئی حق آگے تو کچھ لیندے کہ نہیں لیندے، یہ آپ کا ہی حق ہے، روکیں ان کو، پیار سے روکتے ہیں تو نہیں روکتے، کریں ان کے خلاف چارجی تیار کر دیں، منع کریں ان کو۔ آپ اپنی مارکیٹوں کو ان چیزوں سے بچائیں۔ ابھی کورونا گزرا، نصیحت نہیں پکڑی ہم نے، گھروں میں ڈال کر رکھ دیا ہمیں، کاروبار مفلوج ہو گئے، زندگی مفلوج ہو گئی، کاروبار بند ہو گئے، زندگی سسکتی رہی، باہر بھی نکلنے دیا، اسے درس عبرت نہیں پکڑتے۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ کیا معاشرے میں ہو؟ یہ کیا کام ہے ہم پر عذاب مسلط ہوا ہوا ہے؟ مہنگائی کا عذاب جو ہے ہم پر مسلط ہوا ہے، آپ کو نہیں پتہ لگ رہا؟ لوگ چوریاں کر رہے، ڈاکے ڈال رہے، لوٹ مار کر رہے، قتل و غارت کر رہے، کس کے لیے؟ پیسے کے لیے۔ معاشرے میں آپ کے اوپر جو زکات بنتی ہے، آپ یاد رکھیے، اپنی زکات کو دیکھ لیں، آپ کے اوپر جس کے اوپر جتنی زکات بنتی ہے ساری دینی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنی، پوری کی پوری زکات دیں، پھر دیکھیں آپ کا مال بھی پاک، آپ کا معاشرہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر
گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اور ہر نیک عمل کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نیک عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مہکا ماحول ہے، دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں، مدنی چینل دیکھا کریں، ہفتے والے دن رات کو 9:30 بجے امی کے لیے اس میں مدنی مذاکرہ فرماتے ضرور دیکھا کریں، مدنی قافلے سفر کرتے ضرور سفر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت ادا کی جائے گی۔